الحمدللہ علی کل حال، وہ صبر کی کیفیت میں ہو یا شکر کی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا فائدہ ہی رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب وہ الحمدللہ علی کل حال تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بھی اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے وہ بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی توحید خالص، مجھے صبر کی حالت میں رکھنے والا بھی اللہ، مجھے شکر کی حالت میں رکھنے والا بھی اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو شروع میں بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ اللہ کریم نے توحید کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ مخاصمہ کرتے ہوئے، اور ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے اس کو پھر کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اور اس کو بھلائی پہنچاتا ہے اس کو پھر کوئی اور وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانے کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اگرچہ توحید کے دلائل میں سے ایک ہے، لیکن ان پچھلی دونوں آیات کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسے آپ نے سوال میں اس کو لنک کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن گیا اور اس شخص کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض امتحان ہے، اور یہاں پہ کوئی شخص اگر مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اگر وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ حالت امتحان میں ہے۔ جس شخص کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دارالامتحان ہے اور دارالامتحان میں زندگی گزارتے ہوئے کامیابی کو اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو دنیا میں کامیابی کے جو مدارج ہیں وہ دراصل امتحان کے اگلے مدارج ہوتے ہیں۔ جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اسی کو یہ عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جس شخص کو یہ پہنچ گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک یعنی یہاں پہ بھی واحد کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر مخاطب یہ سمجھے، ہر مخاطب، ہر جو قرآن کا مخاطب ہے اور ہر جو قرآن کا قاری ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر تجھے کوئی نقصان، کوئی مصیبت پہنچی ہے اللہ کی طرف سے تو اب اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو شدید قسم کی مایوسیوں میں بھی ایک روشنی عطا کرتا ہے، اور وہ جو فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتہائی مایوسی کی حالت میں، یعنی جب ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں، بیٹا پہلے کا سالوں سے گم ہے اور دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے، غلے کے پیسے نہیں ہیں، حالات اس قدر معاشی بھی خراب ہیں، معاشرتی طور پر معاملات اس قدر ہوئے، اور ان مایوسیوں میں وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، کہ جاؤ جا کے تلاش تو کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔